وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آج کے درس کا نمبر ہے 2142. آج کے آیات 4 سے 5 ہیں. آج کا موضوع کیا ہم نے مقصد پیدائش سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے. اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار. دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں. تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 4. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. سبحانہ، پاک ہے وہ کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. واللہ الواحد، وہ اکیلا ہے. القہار، سب پر غالب ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. حق کا مطلب بالحق، برحق. برحق کا مطلب بامقصد، باطل نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یکور اللیل علی النہار، وہی ہے جو دن پر رات کو، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ،
اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمى، کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، الا هو العزیز، جان لو کہ وہ زبردست ہے، اور الغفار، درگزر فرمانے والا ہے۔ 2 آیات کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ یہ جو بھی مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ خالص توحید کا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ پھر اللہ کی عطا سے میں نے اس کے 3 جملوں کے بارے میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، 3 آیاتوں کے بارے میں، اور اب جو باقی مضمون چلا آ رہا ہے وہ اسی سے منسلک ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 6 میں، لا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، یعنی یہ سارا اگر آپ ترجمہ ہی پڑھ لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مضمون ایک ہی ہار کی مختلف کڑیاں ہیں، ایک ہی ہار کے مختلف موتی ہیں۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین، یہ وہی جو ابتدائی 2 اور 3 نمبر آیت کا، قل الا للہ الدین الخالص، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، وہ 2 اور 3 آیت میں ہم نے پڑھا نا، یہاں بھی وہی مضمون ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے تو بھئی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور دین اللہ کے لیے خالص کر دوں۔ اچھا، پھر آیت نمبر 14 میں، یہ میں دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو دیکھیں بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے اور تدبر کے لیے۔ اب آیت نمبر 14 میں، یہ تو 11 نمبر تھی، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دین میرا اللہ کے لیے خالص ہے۔ اور ساری سورت کا مضمون تقریباً اسی کے نقطے کے گرد کہ اللہ معبود برحق ہے، باقی باطل ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ اس صورت میں خاص طور پہ سامعین کرام ایک نقطے پر زیادہ زور ہے کہ بھئی خالص اللہ کی بندگی اور تمام دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ میں نے اس کی آپ کو ترجمہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ تعالیٰ برگزیدہ کسی کو اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ کرنا چاہتا، جس کو چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ تو ممکن نہیں ہے، اور وہ چن لیتا ہے، لاصطفى مما یخلق ما یشاء۔ تھوڑا سا اس ترجمے پہ غور کیجئے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنا لیتا تو یہ تو ممکن نہیں ہے، سبحانہ، یہ ملا کر پڑھیں نا آپ، سبحانہ، پاک ہے وہ اکیلا ہے۔ دیکھیں اللہ کی اولاد امکان ہی نہیں ہے، قدیم، اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے اور اکیلا ہے۔ اب اس کی لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، اور نہ وہ اولاد کا محتاج ہے۔ آج ہی میرے پاس ایک سوال آیا ایک لڑکے کا کہ اولاد کے لیے کوئی ٹپس بتائیں، شادی ہو گئی یا اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا بھیا یہ تو یہ نہیں، قسمت کی بات ہے، علاج کراؤ اور انتظار کرو، جو بھی ہے۔ تو اللہ کو تو دیکھیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس بات پہ غور بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی ہمارا یہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔
اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر ضرورت اور ہر احتیاج سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر ضرورت ہر احتیاج سے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کی سب کو ضرورت ہے. سبحان اللہ، سب اس کے محتاج ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کے بارے میں تو بات ہم کر ہی نہیں سکتے سر. اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. تو اولاد تو یعنی دیکھیں، اولاد تو ایک کمزوری ہوتی ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اولاد تو ایک کمزوری ہے، اور ہم یہ خاندان بنانے کے لیے شادیاں کرتے ہیں نا، لیکن وہ تو اور اولاد کے لیے ایک جنس ہونی چاہیے، جنس. لیکن اس کی تو کوئی جنس ہے نہیں، جیسے کہ ہماری روح کی کوئی جنس نہیں ہے. سبحان اللہ، اس کی بھی کوئی جنس نہیں ہے. یہ تو امر ربی ہے ہماری روح جو ہے. تو بہرحال بات باقی یہ ہے، لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اپنی مخلوقات میں سے وہ چن لیتا ہے، برگزیدہ کر لیتا ہے. اس کے محبوب یعنی وہ اپنے لیے چن لیتا ہے. ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. غور کیجئے اس آیت پہ بھی. ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ ملائکوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من اناب یا من ینیب او کما قال. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یجتبی الیہ من، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے چن لیا جو نام لیے گئے. تو اللہ تعالیٰ برگزیدہ کر لیتا ہے، اپنا مقرب بنا دیتا ہے، اپنے لیے چن لیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبری جو ہے اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے وہ چن لیتا ہے. اچھا، بہرحال تو سبحانہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے. یہ اولاد تو ایک احتیاج ہے کہ آپ کی اولاد ہو، اللہ کی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر یعنی احتیاج سے پاک ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. وہ ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں. اور کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 جملے ہیں، بہت بھاری جملے. سبحان اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ 2 جملے جو ہیں. بہرحال هو اللہ الواحد، الواحد اکیلا ہے. القہار، وہ غالب ہے، سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے. خلق السماوات والارض بالحق.
اب یہ جو آیات اب شروع ہو رہی ہیں یہ دو خاص طور پہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا ہے، پھر رات اور دن کا تذکرہ کیا ہے، پھر سورج اور چاند کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ سب کچھ یعنی رات اور دن کا بدلنا اور آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدلنا، اور پھر سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار میں چکر لگانا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس نے کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مضمون کا یعنی آپ کو لب لباب لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ یہ محض ایسے تو نہیں بیان ہو رہے یہ ساری باتیں کہ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر خلق السماوات والارض بالحق، یہ ویسے نہیں بیان ہو، اس پہ آپ سوچیں، مضمون وہی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین لا الہ الا ہو، مضمون یہ ہے، ایک مضمون ہے، اس کے لیے پھر یہ دلائل ہیں۔ اور دیکھیں توحید کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اس دور جاہلیت سے بدتر ہے۔ ہم جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان کو تو پتہ تھا کہ عبادت کیوں کی جاتی ہے، کسی کی بھی عبادت کیوں کی جاتی ہے، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مقصد ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا، پھر طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سبحان اللہ۔ تو اب یہ آیاتیں جو آ رہی ہیں یہ کوئی تاریخی واقعات کی کتاب تو نہیں ہے، یا جو مطالعہ فطرت ہم پڑھتے تھے نا اپنے اسکول کے زمانے میں، مطالعہ فطرت، تو یہ تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو جو ایسا ہے ہو جائے۔ بہرحال میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف لاتا ہوں کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ اب یہ جو آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اسی کو آپ دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتا دیں، ملین ڈالر کا سوال ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ آسمان اور زمین اور یہ ساری کائنات اربوں سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، اور یہ کس کے لیے پیدائش کس کے لیے ہوئی ہے؟ انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہمارا کام کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی۔ ابھی آگے آنے والا ہے سبق۔ تو یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، احساس تو کریں نا۔ مثال کے طور پہ ایک غریب ہے اور کوئی بھی شخص غریب ہے لیکن جوان ہے اور پڑھا لکھا ہے لیکن ہے انتہائی غریب، اب کوئی اس کے لیے وظیفہ لگا دے، سیلری لگا دے اس کے ہر مہینے، مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے، دیکھیں یہ مثالیں دینی ایسی پڑتی ہیں کہ شاید اتنی اچھی مثالیں نہ ہوں، اتنی پائے کی مثالیں نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی مکھی مچھر کی مثالیں دی ہیں، تو میں بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو کہ ایک غریب لڑکا ہے، جوان ہے، ہنرمند ہے، لیکن کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو اس کو کوئی شخص جو ہے 1 کروڑ روپے دے دیتا ہے اور ماہانہ جو ہے 5 لاکھ روپے تنخواہ
لگا دیتا ہے، میں احتیاط سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کو گاڑی دے دیتا ہے، گھر دے دیتا ہے، گاڑی، گھر، سفر خرچ، میڈیکل، سب کچھ دے دیتا ہے. اب یہ اسے، اب دنیا میں تو ایسا کوئی یعنی ایسا پاگل تو نہیں ہے، تو وہ پوچھے گا، وہ نوجوان جو تعلیم یافتہ ہے وہ پوچھے گا باس سب کچھ تو آپ نے دے دیا، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے، مجھے حکم دیں میرے آقا، فرمائیے میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں. اب وہ دل و جان سے تابع دار ہوگا، وہ لڑکا، غریب لڑکا دل و جان سے تابع دار ہوگا کہ سرکار سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے، اب مجھے حکم فرمائیے میں کیا کروں. دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو، زمین کے ذریعے اس کو میوے، سبزیاں، اجناس، کیا کیا نعمتیں ہیں زمین میں، اور کیا کیا نعمتیں ہیں. سونا دے رہا ہے، چاندی دے رہا ہے، ہیرے جواہرات، ماربل، گرینائٹ وغیرہ وغیرہ. اور نعمتوں میں ہم اللہ کی نعمتوں میں، میں اور آپ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پھر ہماری شادی بھی کرا دیتا ہے، اور پھر بچے بھی دے دیتا ہے، اور پھر جو بھی دیتا ہے بے شمار. دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ بھی نہ ہو، وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. 2 آنکھیں تو سلامت ہیں، 2 ہاتھ تو سلامت ہیں، اور صحت کی نعمت ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ جو آپ کہ بھئی ہمیں تو 5 لاکھ روپے نہیں مل رہے، ہمیں تو یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. ہمارے تو گلے بے تحاشا ہیں، شکر نہیں ہے، ہمارا شکر نہیں ہے. ہم نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ سب نعمتیں، میں تو نہیں تھا، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، اور یہ ساری نعمتیں. دیکھیں بچہ، ابھی وہ مضمون آئے گا آگے، ہماری ابتدا، جسم کی ابتدا، پانی کا ایک قطرہ، اور کھیتی جو ہے وہ یعنی آپ تو پھلوں کو، یہ سبزیاں جو ہیں، میوے سبزیاں، یعنی اس کا بیج جو ہے اس میں ڈبوتے ہیں نا، یعنی خاک میں ملا دیتے ہیں، پیوند خاک کر دیتے ہیں اس کو، پھر وہاں سے اس کی پھر تربیت ہوتی ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر آپ وہ اس کے پھل کھاتے ہیں. تو یہ انسان جو ہے اس کا تخم ریزی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. اندازہ لگائیں. فی ظلمات ثلاث، ابھی اس کا مضمون آ رہا ہے. یخلقکم من فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. بہرحال کچھ مضمون تو میں وہاں ادا کر دوں گا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں. زمین، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بامقصد بنایا ہے. مقصد انسان ہے، انسان کے لیے فائدہ پہنچانا ہے. یہ سورج اپنی آب و تاب سے جو چمک رہا ہے، اس کا بنیادی بینیفیشری کون ہے؟ یہ حضرت انسان ہے. سورج کی تمازت نہ ہو تو سمندر سے بخارات کیسے اٹھیں گے، اور بارش کیسے برسے گی؟ اور سورج اگر گرمی نہ دکھائے تو یہ دریا، یہ پہاڑوں پہ جو برف ہوتی ہے سردی میں، وہ پگھلے گی کیسے، اور اس سے دریا کیسے چلیں گے؟ یہ سارے دریا تو گلیشیئر سے چل رہے یا جو بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بہت ظالم ہے، بہت بڑا ناشکر ہے. تو اب یہ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ قرآن کی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے، اس میں ہماری نصیحت ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ جو مضمون ہے سورہ زمر کے، اس کا مرکزی مدعا میں نے آپ کو بتایا، خالص صرف اللہ کی بندگی اور دین،
یعنی جو طرز زندگی ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر لینا، یہ بنیادی مطالبہ ہے اور یہی حقیقت ہے، آپ کو میں نے بتایا۔ تو اب یہ مضمون جو ہے خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی الا هو العزیز الغفار، سب پر غالب اور بخشنے والا۔ اب یہاں بخشنے والا کا کیا یعنی یہ صفت کیوں بیان کی گئی ہے؟ حکمت ہے نا اس کی کہ اے انسان، اگر تم اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانو اور گمراہی کو ہدایت تسلیم کر لو یا باطل کو حق قرار دے دو، آج کل تو یہی ہو رہا ہے، ہم نے تو باطل کو مقصود بنایا ہوا ہے، ہماری زندگی تو باطل کے لیے وقف ہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اور تو بہت زیادہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے۔ اللہ تو الا هو العزیز، سب پر غالب، زبردست، العزیز زبردست اور درگزر فرمانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں دیکھیں، میں آہستگی سے یہ مضمون ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ اگر ہم نے اپنے یعنی زندگی میں ٹھوکر کھا لی اور پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ یہ غافل لوگوں کے لیے یہ آیت بیان کر رہا ہے کہ تم سے اگر غلطی ہوئی ہے تو تم اٹھو، معافی مانگ لو مجھ سے، غلط مقصد حیات سے اور غلط رخ سے تم میرے راستے کی طرف آ جاؤ، مجھے منزل بنا لو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں گناہوں کو یکدم بخشنے والا ہوں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنا کریم، کتنا غفار ہے، کتنا درگزر کرنے والا ہے، اس کی تو بخشش کی تو انتہا نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو توبہ جو ہے وہ درکار ہے اس وقت ہمیں۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے توبہ نہیں مانگتے؟ تو اللہ تعالی ہمارے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالی ہماری توبہ کے انتظار میں ہے، اور بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو وہ حدیث کے مفہوم کی طرف میں یاد دلا رہا ہوں کہ ایک ریگستان میں سفر کرنے والے مسافر کا اونٹ گم ہو گیا، یعنی سو گیا وہ، اور پھر اس میں وہ اونٹ جس میں اس کا خوراک اور سب کچھ لدا ہوا تھا، سواری، خوراک، پانی، وہ گم ہو گیا۔ پھرا، تلاش میں پھرا، نہیں پایا، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ اب تو موت آئے گی تو بس پھر نیند آ گئی، اور پھر یکایک جب آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے کھڑا ہوا تھا، کہ اس کی خوشی کا اندازہ نہ رہا۔ تو بہرحال تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے،
اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے. ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، تو توبہ، در توبہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع الی اللہ کرنی چاہیے. یہ زندگی تو دیکھیں گزر جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. جتنا بھی آپ دولت کما لیں، جتنا جمع کر لیں، جتنا بنا لیں، جو ایسٹس ہیں، جو اولاد ہے، یہ کچھ کام نہیں آئے گی آپ کے، نہ قبر میں نہ حشر میں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے زندگی وقف کر دے، دین اللہ کے لیے خالص کر دے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار. اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا. وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے. سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے. دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.